یہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے، لیکن ان کی رائے یہ تھی کہ ہمیں باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے. اور بہت سے صحابہ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ باہر نکل کر مقابلہ کریں. عبداللہ بن ابی منافق جو منافقوں کا سردار تھا، آپ نے اس سے بھی مشورہ کیا. ظاہر تو یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ مدینہ پر جو بھی حملہ آور ہوا ہم نے اندر رہ کے مقابلہ کیا تو جیتے، باہر نکل کے مقابلہ کیا تو ہارے. لیکن آپ نے صحابہ کرام کا جوش و خروش دیکھ کر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں گے، مدینہ کے باہر نکل کے مقابلہ کریں گے. چنانچہ جمعے کا دن تھا، 10 شوال جمعے کا دن تھا. جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے اور اپنے زرہ پہنی، ہتھیار اپنے تیار کیے، خود پہنا، یعنی فوجی وردی اپنی آپ نے پہنی. اور جب باہر تشریف لائے تو جن صحابہ نے باہر نکل کر مقابلہ کرنے پہ اصرار کیا تھا ان کو اپنی غلطی کا ذرا احساس ہوا کہ حضور کی رائے تو اندر رہ کے مقابلہ کرنے کی تھی، ہم نے جوش میں یہ کہا کہ باہر نکل کے مقابلہ کریں. تو انہوں نے حضور سے معذرت کی اور کہا کہ آپ جیسے فیصلہ فرمائیں گے ہم اس کے لیے حاضر ہیں. آپ نے فرمایا کہ نبی جب زرہ پہن لیتا ہے پھر لڑے بغیر اتارتا نہیں ہے، یعنی اب میں نے جنگ کی تیاری کر لی ہے تو اب یہ زرہ جو ہے وہ جنگ کے بغیر اترے گی نہیں، چلو اب باہر نکلتے ہیں. تو 1000 کا لشکر لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر احد کی طرف نکلے. اور یہ قریش کا لشکر پہلے ہی احد سے پہلے پہنچ گیا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف مقابلہ کرنے کے لیے ان سے نکلے. صحابہ کرام کا جوش و خروش اپنے عروج پر تھا. غزوہ بدر تو اچانک ہو گیا تھا، وہ تو اصل تجارتی قافلہ مقصود تھا، اس میں جنگ اتفاقی طور پہ پیش آ گئی. لیکن غزوہ احد میں حضرات صحابہ کرام باقاعدہ جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر باہر نکلے تھے. باہر نکل کر آپ نے لشکر کا جائزہ لیا اور جو کمسن صحابہ تھے جن کی عمر 14 سال یا اس سے کم تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کیا. کہا کہ نہیں تم چھوٹے ہو، تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے، حضرت اسامہ حضور کے منہ بولے پوتے وہ اس میں شامل تھے، حضرت زید بن ثابت اس میں شامل تھے، حضرت زید بن ارقم شامل تھے. آپ نے یہ سب 14 سال کے آس پاس تھے. آپ نے کہا کہ تم بچے ہو، تم جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہ جاؤ. ایک صحابی تھے حضرت رافع انصاری صحابی، حضرت رافع بن خدیج مشہور صحابی ہیں، یہ بھی 14 سال کے تھے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جب سب کو چھانٹنے لگے نا حضور میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، یعنی یہ ظاہر کیا کہ میرا قد تو بہت اونچا ہے. اور کسی نے یہ کہا بھی کہ یہ بڑے اچھے تیر انداز ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شامل کر لیا. حضرت سمورہ بن جندب انصاری صحابی ہیں، حدیث کے مشہور راوی ہیں، ان سے کئی حدیثیں منقول ہیں. حضرت سمورہ بن جندب کہتے ہیں کہ جب اب رافع کو شامل کیا تو میں بھی ان کا ہم عمر تھا، تو میں نے اپنے ابا سے کہا کہ حضور نے ان کو شامل کر لیا اور مجھے واپس کر دیا. آپ حضور سے کہیں کہ میری رافع سے کشتی کروائیں، اگر میں نے ان کو پچھاڑ دیا تو پھر مجھے بھی شامل کر لیا. یعنی یہ جذبات تھے، بچوں کے جذبات تھے یہ. چنانچہ حضور نے حضرت سمورہ بن جندب کی کشتی کروائی حضرت رافع سے، اور یہ کشتی میں جیت گئے. تو یہ بھی شامل ہو گئے. یہ 2 کمسن صحابہ تھے جو 14 سال کے آس پاس تھے، لیکن جہاد کے جذبات سے سرشار تھے. یہ لشکر احد پہنچا.
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار احد کے پہاڑ کی زیارت کروائے. جو حضرات حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، وہ اس مقام پہ بھی حاضر ہوتے ہیں اور وہ پورا جنگ کا منظر نظروں کے سامنے گھوم جاتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا اور احد کے پہاڑ کو اپنی پشت کی طرف، مدینہ کی طرف رکھا اور اس پہاڑ کو پشت پہ لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر ترتیب دیا. اور ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، آج بھی موجود ہے، بتاتے ہیں کہ یہ وہی پہاڑی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں اس پہاڑی پہ مقرر فرمایا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تمہیں یہ پہاڑی درہ نہیں چھوڑنا، تمہیں یہ پہاڑی درہ نہیں چھوڑنا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ پرندے ہمارے جسم کے گوشت نوچ نوچ کر لے کے جا رہے ہیں تو بھی تم اس جگہ سے ہلنا مت. اتنی تاکید فرمائی آپ. بہرحال سبھی انسان تھے، ان کو اس پہاڑی، چھوٹی سی پہاڑی پر ان کو مقرر کر دیا. اب باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا. میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ جنگ کا آغاز انفرادی مقابلوں سے ہوتا تھا، پھر اس کے بعد گھمسان کی جنگ ہوتی تھی. کفار کی طرف سے 22 بڑے بڑے پہلوان سامنے آتے رہے اور مرتے رہے. یعنی جب تک اجتماعی جنگ شروع نہیں ہوئی 22 پہلوان ان کے مقابلے کے لیے آئے اور مسلمانوں کی طرف سے مجاہدین آگے بڑھے اور ایک ایک کا مقابلہ کر کے ان کو قتل کیا. اور پھر جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں ابتدا میں مسلمانوں کو خوب فتح عطا فرمائی، خوب اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت نازل ہوئی اور یہ کفار شکست کھا کر پیچھے ہٹ گئے. البتہ اس میں ایک بہت بڑا نقصان اس دوران حضور کے چچا حضرت حمزہ کی شہادت کا ہو چکا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شریک تھے. انہوں نے ایک بڑے کافر کو، بڑا پہلوان تھا قریش کا، اس کو قتل کیا. یہ واپس آ رہے تھے تو وحشی بن حرب جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت یہ ایک حبشی غلام تھے، جبیر بن مطعم کے یہ حبشی غلام تھے. جبیر بن مطعم کے چچا کو بدر میں مسلمانوں نے مارا تھا. حبشی نیزے بازی کے ماہر تھے. یہ چھوٹا سا نیزہ ان کا ہوتا تھا اور ان کو خاص مہارت یہ تھی کہ وہ نیزہ نشانہ لے کے مارتے تھے، وہ آر پار ہو جاتا تھا. جبیر بن مطعم نے وحشی سے کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ چلو، اگر تم نے حمزہ کو مار دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو وحشی کہتے ہیں کہ میں اس لالچ میں ساتھ ہو گیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس جنگ میں لڑائی میرا مقصد نہیں تھی. میرا مقصد تو یہ تھا کہ حضرت حمزہ کب میرے نشانے پر آئے اور میں ان کا کام تمام کروں اور میں واپس جاؤں. چنانچہ حضرت حمزہ واپس آتے ہوئے وحشی کے نشانے پہ آ گئے اور انہوں نے وہ نیزہ مارا، اس طرح مارا کہ حضرت حمزہ کے ناف سے وہ نیزہ پار ہو کے پیچھے نکل گیا اور وہ شہید ہو گئے. یہ ایک بہت بڑا نقصان مسلمانوں کا اس جنگ میں ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر مسلمانوں کا پلڑا بھاری رکھا اور اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی. دشمن پیچھے ہٹنے لگا. آپ کو پتہ ہے کہ یہی وحشی فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا انہیں کہ تم اسلام قبول کر لو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. انہوں نے
کہا کہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مہانا. کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اور جس نے کسی جان کو قتل کیا ہو اور زنا کیا ہو وہ اس کا بدلہ پائے گا اور اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا. تو وحشی کہنے لگے، انہوں نے پیغام بھجوایا کہ میں نے تو زنا بھی کیا ہوا ہے، میں نے تو حضور کے چچا کو قتل بھی کیا ہوا ہے اور میں تو مشرک بھی ہوں. تو یہ قرآن کی آیت تو یہ کہتی ہے کہ بچو گے نہیں، تو میں کیسے اسلام لے آؤں؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب ان کا یہ پیغام آیا تو ایک دوسری آیت نازل ہوئی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. آپ سوچئے، ہم لوگوں کو اسلام سے باہر نکالنے کی فکر کرتے ہیں کہ یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، اور یہاں ایک وحشی کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے قرآن کریم کی 3 آیتیں نازل ہو رہی ہیں کہ اسلام قبول کر لو. قرآن کریم کی آیت آئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو نہیں معاف کرتے، ویغفر ما دون ذلک، شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہو اللہ معاف فرما دیں گے، لمن یشاء، جسے چاہیں گے. اللہ معاف فرما دیں گے شرک کے علاوہ سارے گناہ جسے چاہیں گے. تو ان کو پیغام ملا کہ بھائی تم مسلمان ہو جاؤ تو اب مشرک تو نہیں رہو گے، اور شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف ہیں. انہوں نے کہا نہیں، قرآن کہتا ہے کہ لمن یشاء، اللہ جس کا چاہیں گے گناہ معاف کر دیں گے. پتہ نہیں میرے بارے میں معافی چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے. پتہ نہیں میرے بارے میں یہ چاہیں گے کہ اب وحشی کو معاف کر دیا جائے یا نہیں چاہیں گے، مجھے کیا پتہ. اب تیسری آیت ہے 24ویں پارے کی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ آپ کہہ دیجئے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو وحشی کہتے ہیں اب میرے پاس کوئی جواب نہیں رہا. یعنی ایسا دین کہ جس میں رحمت ہی رحمت، جس میں ایک آدمی کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے اللہ رب العزت آیات پہ آیات نازل فرما رہے. کتنا رحمت والا دین ہوگا یہ اسلام میں داخل ہوگا. جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ انہوں نے اسلام قبول فرما لیا. لیکن چچا کے قاتل تھے، اور حضرت حمزہ رشتے میں تو چچا ہے حضور کے، لیکن آپ کے ہم عمر تھے. تو وہ چچا جو ہم عمر ہو اس سے دوستی زیادہ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے چچا بھی ہو اور عمر میں آپ کے آس پاس ہو تو ان سے تعلق، دوستی، محبت زیادہ ہوتی ہے. جناب نبی یہ کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت حمزہ سے بڑی محبت تھی. آپ نے وحشی سے کہا کہ وحشی تم اسلام لے آئے سر آنکھوں پہ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری لیے اتنی آیات نازل کی، میں کیا کہوں. لیکن بس وحشی میری نظروں کے سامنے نہ آیا کرو، تم میری نظروں کے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے. تم نظروں کے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں. تو حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں آتا تھا لیکن پیچھے بیٹھتا تھا. اسلام لانے کے بعد یہ حضور کی مجلس میں آتے تھے لیکن پیچھے بیٹھتے تھے. حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں
کافی سوچ و بچار میں رہا کہ مجھ سے ایک اتنا بڑا جرم ہوا. بے شک جب میں مشرک تھا اس وقت ہوا, لیکن اللہ کوئی ایسی سبیل پیدا فرما دے کہ میں اپنے اس جرم کی تلافی کر سکوں. کہتے ہیں کہ مجھے موقع نہیں ملا, یہاں تک کہ جنگ یمامہ جو مسیلمہ بن کذاب کے ساتھ ہوئی حضرت ابو بکر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسیلمہ کذاب یہ مدعی نبوت تھا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اور اس کے مقابلے میں 1200 مسلمان صحابہ اور تابعین شہید ہوئے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں جتنے جہاد ہوئے اس میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے مسیلمہ سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. بہرحال وہ تفصیلی واقعہ ہے, اس کا وقت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جب بہرحال قلعہ بند ہو گیا تھا, اس نے قلعے میں داخل ہو کے دروازہ بند کیا ہوا تھا. قلعے کا دروازہ کیسے کھلا وہ تفصیل ہے. جب یہ اندر پہنچے کہتے ہیں مجھے اللہ نے وہ اس اپنے جرم کی تلافی کا موقع عطا فرما دیا. میرے پاس وہی نیزہ تھا جس سے میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. میں نے طاق میں بیٹھا, مسیلمہ جیسے ہی میرے نشانے پہ آیا میں نے اپنا نیزہ اس کے ناف کے آر پار کر دیا. کہا کہ آج جا کے میرا دل ٹھنڈا ہوا کہ ٹھیک ہے مجھ سے جرم ہوا تھا, آج اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی مجھ سے تلافی بھی کروا دی کہ ایسے شخص کو میرے ہاتھوں قتل کروایا جو اسلام کا بدترین دشمن تھا. حضور کے جانے کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصر نبوت پہ اس نے ڈاکہ ڈالا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے اس جرم کی تلافی کا موقع عطا فرما دیا. چنانچہ بہرحال مسیلمہ بن کذاب کو انہوں نے مارا اور ایک اور صحابی بھی ان کے ساتھ شریک تھے. پھر یہ شام جا کے رہنے لگے, مدینہ سے چلے گئے اور شام میں جا کے رہے اور وہیں پہ وحشی کا انتقال ہوا. تو بقیہ انشاءاللہ غزوہ احد پہ اگلے جمعے بات کروں گا. یہاں تک کا خلاصہ یہ نکلا کہ غزوہ احد کے لیے حضور تشریف لائے اور مسلمانوں کو پہلے مرحلے میں اللہ نے فتح عطا فرمائی اور دشمن جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا. لیکن پھر مسلمانوں سے غلطی ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہ فتح مسلمانوں کی شکست سے تبدیل ہو گئی. وہ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.